جیسے اس وجود میں سب سے قیمتی نعمت جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے وہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اس سے زیادہ قیمتی اس وجود میں کوئی چیز نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کو ہمیشہ بچا کے رکھنا چاہیے. اگر پوری دنیا کی دولت آپ کے پاس ہو اور آپ کو وہ قربان کرنی پڑے تو آپ اسے پلک جھپکنے سے پہلے قربان کر کے پھینک دیجیے. لیکن عقیدے کی قربانی کبھی مت دیجیے. اسی طرح اگر دنیا کے تمام بادشاہ اور دنیا کے تمام قارون اور جتنے بھی فراعنہ اور نماردہ ہیں، جتنے بھی سرکش ہیں وجود میں، وہ ساری دنیا کی دولت، اور دولت ہی نہیں، دنیا کی تمام نعمتیں اور آسائشیں آپ کے سامنے پیش کریں اور کہہ دیں آپ اپنے عقیدے سے، اپنے دین سے اپنی برات کا اعلان کر دیجیے تو آپ کو ہم مالدار بنا دیں. دجال کیا کرے گا؟ دجال یہی تو کرے گا. اس سے پہلے درس میں ایک مرتبہ آپ کو بتایا میں نے، دجال کیا کرے گا؟ جتنے سونے چاندی کی چمک کے لالچی ہیں اور چڑھتے سورج کو کیا کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سنڈے جو رکھا گیا نا، سن ڈے، سورج والا دن، وہ سورج کی سلامی کا دن ہے. اور جو بت پرست قوم ہے وہ کرتی ہے سورج نمسکار، بتوں کی اور مظہروں کی پوجا کرنے والی قوم. تو اسی طرح جتنے بھی پیسے کے پجاری ہیں اور دولت مندوں کو سلام کرنے والے اور ان کے آگے اپنی گردنیں جھکانے والے اور ایمان بیچنے والے ہیں، دجال کے زمانے میں ایسے لوگ بھی رہیں گے بڑی تعداد میں. اور حدیث میں آتا ہے بالخصوص وہ تعداد عورتوں کی ہوگی. اللہ اکبر. عقل کم، سرکشی زیادہ. شریعت کا علم نہیں سیکھنا تو طغیان، تمرد، فتنے، فساد پھیلانا. کیونکہ جب شریعت کا علم آتا ہے تو انسان کے اندر اللہ کا خوف جگاتا ہے، قیامت کی یاد اس کے دل کے اندر بیدار کرتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ فتنے بازیاں کم کرتا ہے. لیکن جب اس کے یہاں علم ہی نہیں ہوگا تو ایمان آئے گا کہاں سے؟ میں کیوں کہتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو علم سے جوڑیے، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیے. کیوں کہتا ہوں؟ اسی لیے کہتا رہتا ہوں، ایمان بچانے کے لیے. کیونکہ علم سیکھے بغیر، علماء سے جڑے بغیر ایمان بچ نہیں سکتا. بتا رہا ہوں آپ کو. قوم نوح ایک دن میں کافر نہیں ہوئی تھی. جب انہوں نے علماء اور علم کا اپنے وجود اور اپنے معاشرے سے خاتمہ کر دیا نا، تب جا کے دھیرے 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 وہ قوم مرتد ہوا نا. سب مسلمان ہی تھے. توحید خالص پڑھتے بتا رہا ہوں آپ سے. صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر موجود ہے، دیکھ لیجئے اٹھا کر کے. تو دجال کے زمانے میں کیا ہوگا؟ دجال آئے گا، دولت، سونے چاندی بورے بھر بھر کے دے گا. اور جتنے لالچی دیوانے ہیں دنیا دار، وہ کہیں گے آمنا باللہ، آمنا بکا، آمنا بکا. ارے وہ کہیں گے ہم تو رب العالمین کو سمجھ رہے تھے، وہ تو عرش معلیٰ پر ہے، آسمان پر ہے، یہ تو سامنے آ گیا ہے. اور اس دجال پر ایمان لا کر اپنا ایمان بیچ دیں گے. کس لیے؟ چند ٹکوں کے بدلے، کیونکہ ان کو سونے چاندی گن کے دے دے گا. اور حدیث میں آیا کہ سب سے زیادہ عورتیں اپنا ایمان بیچیں گی. عورتیں اور اعراب کا لفظ ہے. دجال والی حدیث میں پڑھ لیجئے گا. اشراط الساعہ، قیامت سے آنے سے پہلے جو نشانیاں حدیث میں بتائی گئی اور جو کتابیں لکھی گئی ان میں آپ دیکھیے کہ دجال پر سب سے زیادہ کون لوگ ایمان لائیں گے؟ 70,000 یہودی علماء. تو جو ان کے پیروکار ہوں گے عوام، ان کی تعداد کا تو شمار ہی نہیں. اس کے بعد اس امت میں کے جتنے منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں وہ دو ہو گیا گروپ. اور تیسرا گروہ ہوگا اعراب کا، جو دیہاتی ہوں گے،
اور علم سیکھنے سے دور زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ دجال کی فوج میں اور اس پر ایمان لانے والوں میں سب سے زیادہ ہوں گے، اور ان سے بہت بڑی تعداد ہوگی انسانوں کی ایک صنف کی، جن کو کہا جاتا ہے خواتین۔ اور وہ کہاں سے آئیں گی؟ مسلمانوں کے گھروں سے نکل کے بھاگ جائیں گی وہ۔ جی ہاں، مسلمانوں کے گھروں سے جائیں گی وہ، اور وہ مرتد ہو جائیں گی۔ کس لیے؟ پیسے، روپیہ چاہیے، دولت چاہیے، پیسے گننا ہے، آج یہ نہیں تو کل وہ نہیں، آج یہ ملنا چاہیے تو کل اور وہ ملنا چاہیے، پوری دنیا سمیٹ کر کے اگر اٹھا کر کے عورت کو دے دی جائے تو اس دنیا داری سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، مردوں کا بھر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم علیہ السلام نے بتایا کہ مردوں میں تو کمال کے درجے کو بہت لوگ پہنچے، لیکن عورتوں میں تو صرف چند مثالیں ہیں۔ آپ نے بتایا مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، اور خدیجہ بنت خویلد، یہ تین عورتیں کمال کے درجے کو پہنچی ہیں ماشاءاللہ، رضوان اللہ علیہن۔ لیکن مردوں میں بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ۔ کیوں ہے یہ کیوں ہوا؟ دنیا کی محبت نے عورتوں کو دنیا دار بنا دیا، اسی لیے ان کے ہاں بدعملی، لا علمی، جہالت، زبان زوری، سیاست، جھوٹ، فتنہ پروری، فتنے گڑھنا، جھوٹ گڑھنا، اور معاشرے میں لوگوں کو صرف لڑوانا۔ کیا کرنا؟ اس کو ہمارے بعض ساتھی کہتے ہیں اس میں خصوصی ان کے ہاں اسپیشل والا جو ہے وہ کورس ہوتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وہ آگ لگانے والیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر، تاکہ وہ جگہ جگہ چنگاری لگائیں۔ تو وہ کہیں جاتی ہیں چنگاری لگانے کے لیے نا، کیا کرتی ہیں؟ چنگاری سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں، تو پوری آگ دہکا کے آتی ہے وہاں پر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خاندان کے خاندان تتر بتر ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل ٹوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں، نفرتیں جگہ گھیر لیتی ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد وہ ہوتا ہے جو میں نے بعض مضامین میں لکھا، کبھی میں نے کہا لاشوں پہ ملاقات۔ پھر لاشوں پہ ملاقات ہوتی ہے، اور بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ لاشوں پر بھی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ خیر، میں آتا ہوں اس دجال والے موضوع کی طرف تاکہ میں پلٹوں اصل بات کی طرف۔ تو دجال والے معاملے میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑی تعداد جو دجال کے ساتھ آئے گی وہ عورتوں کی ہوگی، یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ دجال جب آئے گا، جس علاقے پر اترے گا، جس علاقے میں جائے گا، وہاں کے شہر اور وہاں کے گاؤں پہ اپنا پڑاؤ ڈالے گا، اپنی پوری فوج اس کے ساتھ لے کر کے وہ چلے گا۔ تو کسی آدمی کو پتا چلے گا کہ کوئی یہاں پر بہت بڑا دجال آیا ہوا ہے، تو وہ آدمی سوچے گا، نہیں جو ایمان والا ہے وہ سوچے گا بھائی ہاں دجال کے بارے میں تو ہم ہر نماز میں پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ جاتے ہیں، اس جو ہے اس وقت کہا جاتا ہے نا ہمارے ہاں کنوا دجال، اور وہ ہے بھی حدیث میں بھی آیا ہے ان الدجال اعور، دجال کانا ہوگا۔ تو کانا دجال، ارے اب تو لوگوں کو خوابوں میں بھی آنے لگا ہے کانا دجال ہو۔ اور بعض بعض کو تو سامنے بھی دکھنے لگا ہے۔ تو یہ افکار ہوتے ہیں۔ بہرحال کانا دجال آئے گا، تو جب اس کے بارے میں بندے مومن سنے گا تو جائے گا دجال کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے اس کے قریب ہو جائے گا، عورتوں کی وہ خطرناک بھیڑ دیکھے گا اس کے پاس، تو ابھی وہ دجال کی تحقیق نہیں کرے گا کہ وہ کتنے فتنے اور آزمائشیں اور کتنی جادوگری
اور کتنا سونے چاندی کے پہاڑ لے کے آیا ہوا ہے، ابھی وہ اس طرف توجہ نہیں کرے گا، اسے ڈر ہوگا فوراً اور بھاگے گا اپنے گھر کی طرف۔ آپ یقین جانیے، آپ کو بتا رہا ہوں حدیثی، یہ میں کوئی اسٹوری آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ آئے گا اپنے گھر، دروازہ بند کر دے گا اندر سے، اور اس کے بعد گھر میں رسیاں نکالے گا، اور رسی لے کر سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو کھمبے کے ساتھ باندھ دے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے کہ ماں پر ظالم ہے لڑکا، نہیں، وہ ماں پر سب سے زیادہ مہربان ہے، اور ماں کے لیے اس کے بیٹے سے زیادہ مہربان پیغمبر کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ شوہر کی محبت اور شوہر کے احسانات ایک الگ ہے، لیکن جو ایک شفقت والی محبت ہوتی ہے وہ بیٹے میں ہوتی ہے، بیٹوں کے علاوہ نہیں ہوگی وہ، کیونکہ بیٹا اس کے اوپر ذمہ دار بھی ہے، نگہبان بھی ہے، اور خیر خواہ بھی ہے، اور شفیق اور مہربان بھی ہے۔ تو وہ کیا کرے گا بیٹا؟ سب سے پہلے اپنی ماں کو آ کر ایک کھمبے سے باندھ دے گا، وہ کہے کیا ہو گیا، تجھے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ کہے کہ بات نہیں کرنا، بات مت کرنا مجھ سے، میں جواب نہیں دوں گا، بات مت کرنا مجھ سے۔ رسی سے باندھ دے گا۔ اس کے بعد گھر کے اندر جتنی عورتیں ہوں گی، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کے رشتے کی جو بھی عورت گھر میں اس کو دکھے گی، وہ سب کو رسی سے باندھ دے گا، کھمبے کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ کہیں گی بتائے گا تو کہ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ وہ کہے گا اب بتاتا ہوں، سنو تم لوگ۔ تو پھر بتائے گا، کہے گا کہ دجال جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ آ چکا ہے، اور یہی باہر سامنے تھوڑی دور میدان پہ کرتب دکھا رہا ہے۔ تو وہ کہیں گے ارے وہ کرتب دکھا رہا ہے تو ہمیں کیوں باندھ رہے ہو؟ ہماری جان تو چھوڑ دو، ہمیں بھی تو زندگی جینے کا حق ہے۔ وہ کہے گا بندہ کہ ہاں جینے کا حق تو ہے آپ کو بھی، لیکن ایمان بیچنے کا حق نہیں ہے، میں آپ کا ایمان بچانے کے لیے آپ کو باندھ رہا ہوں۔ وہ کہیں گے وہ کیسے؟ کہے گا کہ میں نے اتنی بڑی تعداد میں عورتوں کو دجال کے ساتھ دیکھا ہے کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ تم تمام کی تمام گھر کے دروازے توڑ کر بھاگ جاؤ گے اس کے پیچھے، اتنی دولت بانٹ رہا ہے وہ۔ دوستوں اور بھائیوں، پڑھیے آپ لوگ، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا، تفسیر کا درس سن رہے ہیں نا، احادیث بھی پڑھا کیجیے، ضروری ہے، اس کے بغیر امت میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا، بتا رہا ہوں آپ سے، کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ مال و دولت کی محبت اور چڑھتے سورج کی سلامی کس قدر عورتوں کے دل و دماغ پر حاوی اور مسلط ہوتی ہے کہ وہ اپنا دین و ایمان بھی بیچ دیتی ہیں اور جہنم کو قبول کرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ وہاں آپ کو واپس لے جاتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ تو موضوع سے باہر بہت نکل گا، بھائی نکلتا ہوں ضرور، لیکن الحمدللہ آپ کو واپس وہیں لے کے آتا ہوں جہاں سے لے کے گیا تھا۔ یہ تو اس میں تو آپ کا فائدہ ہے۔ اب کہاں سے میں آپ کو لے کے گیا تھا؟ میں لے کے گیا تھا یہاں سے کہ اس وجود میں سب سے زیادہ قیمتی موجود ایمان اور عقیدہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے اگر پوری دنیا بھی پیش کی جائے اور پوری دنیا کی قربانی ہمیں دینی پڑے تو ہمیں دے دینی چاہیے قربانی۔ ہمیں کوئی آگ میں جلا دے، ہم جل جائیں گے آگ میں انشاءاللہ۔ ہمیں اس طرح اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اور جس کا یہ ایمان ہوگا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تین خصلتیں ایسی ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، جس کے اندر تین خصلتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی چاشنی کو یقیناً حاصل کر لے گا۔ آپ نے، لمبی حدیث ہے، وہ سب نہ ذکر کر کے ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہ شخص کفر کی طرف واپس پلٹنے سے ایسے ڈرے جیسے اسے
आग में कोई फेंक रहा हो, कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फ़िन्नार, अगर किसी को उठाकर आग में फेंका जाए, आदमी का सीधे तरह कूद जाएगा क्या? बचाव करेगा ना अपना, जहां तक बच सकता है बचेगा। जबरदस्ती लोग अगर उसको बांध के फेंक देंगे तो दूसरी बात है, तब फिर मजबूरी में झेलेगा। तो कहा जैसे तुम अपनी जान को, अपने आप को, अपने वजूद को आग में कूदने से बचाते हो, फेंके जाने से, इसी तरह तुम कुफ्र में वापस पलटने से बचाओ, जबकि तुमको अल्लाह ने हिदायत दी है तौहीद और ईमान की। ऐसा ईमान चाहिए, तब जाकर के कुरान मजीद की चाशनी, ईमान की हलावत हमें और आपको महसूस होगी इंशाअल्लाह। और जब ये ईमान पैदा होगा, उस वक्त सच्ची बात यह है, पूरी दुनिया के अंदर कोई कौम, कोई मुल्क, कोई ताकत, कोई लश्कर पैदा नहीं हुआ है जो मुसलमान अहले तौहीद के मुकाबले में चंद सेकंडों के लिए टिक सके। बता रहा हूं आप, तारीख भी पढ़ के देखिए आप, मुसलमान कभी भी हथियारों के भरोसे जंग नहीं लड़ता, हथियारों के जरिए मुकाबला नहीं करता। हथियार तो एक सबब है, जो मैसर है उनको इख्तियार करना चाहिए, ये शरीयत का हुक्म है, लेकिन एतमाद रब्बे जलील पे करता है। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। उससे पहले क्या है शेर? काफिर है तो करता है श... काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी, तलवार हाथ में नहीं है आपके, लेकिन मुकाबले की नौबत आ चुकी है तो अपने ईमान से आप लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे अपने ईमान को बचाने के लिए। ये बात कहां से आई, अब आपको वहां ले आता हूं इंशाल्लाह। ये बात आई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा, जिगर का टुकड़ा याकूब अलैहिस्सलाम के घर, और वो भी याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के जरिए बता दिया था कि मैं नबूवत के लिए तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद में से यूसुफ को चुनूंगा। इसकी भी उनको खबर अल्लाह ने वही के जरिए दे दी थी, तो उनका यकीन था कि ये मेरा बेटा तो पैगंबर है इंशाअल्लाह, तो मुझे इसको संभाल के रखना है और इसकी मुझे तरबियत, अजीम तरबियत भी करनी है। तो फिर वो वाकया उस तफसील के साथ पेश आया जो सूरत में जिक्र किया।